100 سال پہلے کسی بزرگ نے دوسرے بزرگ کے لیے کیا کہا، انہوں نے ان کے لیے کیا کہا، وہ باتیں کتابوں میں رہ گئی، لیکن پریکٹیکلی ایک انٹلیکچول ایولیوشن ہوئی، لوگ موو آن کر گئے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ میرے پاس آنے سے پہلے دیوبندیوں کو نہیں پتا تھا ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، بریلویوں کو نہیں پتا تھا کیا لکھا ہوا ہے، وچ مینس کہ جو کتابوں میں تھا وہ کتابوں کی حد تک رہا، پریکٹیکلی لوگ موو آن کر گئے۔ لیکن اگر آپ ان کو پھر گھما پھرا کے انہی چیزوں کے اندر آپ دوبارہ سے الجھا رہے ہیں، اچیو کیا کر رہے ہیں پھر آپ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرا خیال ہے یہ پہلا کوشچن ہی اپنے اندر ایک سمندر رکھتا ہے، تو میں اسے مختصراً ایک عام فہم بنا کے آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ 100 سال پہلے کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس وقت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی مسلمان جس تکلیف سے گزر رہے ہیں کہ ہر فرقے نے اپنی مسجد الگ بنا لی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے پریکٹیکلی قائل نہیں ہیں، اپنے ممبروں سے یہی ترغیب دلاتے ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہمارا جو کیپٹل سٹی ہے اسلام آباد، میں آلموسٹ 15 سال وہاں پہ رہا ہوں۔ وہاں پر ایک کامن آبزرویشن ہے کہ جب بھی کوئی نیا سیکٹر لانچ ہوتا ہے تو اس سیکٹر کے لانچ ہوتے ہی اس کی مسجد کی جو لوکیشنز ہیں وہ بھی نقشے میں CDA مینشن کر دیتی ہے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ اب وہ مسجد کس فرقے کو ملنی ہے یہ ڈیفائن نہیں ہوتا، جن لوگوں کی پہنچ ہوتی ہے وہ اندر رابطہ کر کے پتہ لگوا لیتے ہیں کہ یہاں پہ مسجد ہے، وہاں پہ جا کے وہ ایک مٹکا رکھ لیتے ہیں، 2 صفحے بچھا لیتے ہیں، آہستہ آہستہ کرتے کرتے آپ 8-10 سال کے بعد جب وہاں جائیں تو آپ کو 3-4 سٹوری بلڈنگ نظر آئے گی بنی ہوئی، اور ایک فرقے کا باہر اس کا لیبل لگا ہوگا اور اس فرقے کے مطابق وہ لے کے چل رہے ہوں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو دوسرا فرقہ والا ہے وہ پیرلل میں پہلے تو جھگڑا کرے گا اس مسجد کو چھین لے گا، پھر CDA اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے پیرلل میں انہیں ایک اور مسجد دے دے گی۔ اس وقت ہر سیکٹر کے اندر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کو الگ الگ مساجد انہوں نے دی، اور یہ الگ مسجدیں اسی لیے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ آج کا ایک ماڈرن انسان جن کے بارے میں آپ جیسے لوگوں کو، ہمارے جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو بڑی فکر ہے کہ لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ پڑھا لکھا انسان یہ کہتا ہے یہ ایک دین ہے جو اتنے ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے، تو کس دین کو ہم فالو کریں؟ جبکہ ساروں کے ممبروں سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، پلس یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے جو جنتی ہے، باقی جو مسجدیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جہنمیوں کی ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے پریکٹیکلی۔ تو ظاہر ہے ایک عام آدمی تو سوچتا ہے میں کدھر جاؤں، یا تو میں ریلیجن چھوڑ دوں، اور اگر میں نے ریلیجن پہ چلنا ہے تو میں کس مکتب فکر کو فالو کروں۔ تو اس کا روٹ کاز انالیسس میں نے کیا ہے کہ ٹوٹی کمند کہاں، یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا۔ قرآن میں بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب شرک کا ذکر کیا ہے تو کہا ہے کہ سورۃ البقرہ میں کہ پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اختلاف کیا، انبیاء کو ہم نے بھیجا، جنہوں نے ان کی پیروی کی وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے روگردانی کی وہ ناکام ہو گئے، اور یہ ایک سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ تو یہی ہم نے کیا کہ ہم نے بتایا کہ یہ آپ کو جو دیوبند اور بریلی انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر ایک فرقے بنے نظر آ رہے ہیں، اور کروڑوں لوگ دیوبندی، کروڑوں لوگ بریلوی ہو گئے، اس کے پیچھے ان کے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ کیا تھا۔ اور جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ان کی روٹس کیا ہیں، آپ اس حق تک پہنچ نہیں سکتے کہ یہ ڈویژن کی وجہ کیا ہے۔ جب تک آپ تشخیص نہیں کریں گے اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتے۔ البتہ میں اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ پرانی کتابیں دکھا کر لوگوں کو آپس میں لڑوائے وہ تو بہت بڑا مجرم ہے، لیکن اگر وہ پرانی کتابیں جو عوام سے دور تھیں لیکن ان کے مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں، پاپا جانی الیاس قادری صاحب جن کی جماعت کو ہر سال ایوارڈ ملتا ہے سب سے پیسفل جماعت پاکستان کی، سب سے پیسفل، آپ کے نزدیک بھی وہ بالکل انوسینٹ ہوں گے، کوئی ان کا نوسٹیک ایکٹر نہیں ہے، لیکن وہ اپنے سارے مریدین کو کہتے ہیں کہ احمد بریلوی صاحب نے جو اسام الارمین لکھی ہے نا کتاب، یہ ہر میرے مرید کو پڑھنا، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ یہ ہمارے عقیدے ہیں جس میں لکھا ہے کہ دیوبند، اہل حدیث اور شیعہ یہ سب مرتد اور واجب القتل ہے۔ اب مجھے بتائیں ہماری ایجنسیاں ان کو انعام، بلکہ اس دفعہ تو سندھ کی گورنمنٹ نے ان کے لیے پتہ نہیں مستعار امتیاز یہ کون سا ریکمینڈ بھی کر دیا، میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا یہ ٹسوری صاحب نے، حالانکہ وہ یہ اس قسم کی ان کی تعلیمات ہے، تو یہ ختم کوئی نہیں ہوئی ہیں۔ اس طریقے سے دیوبند نے اس کے جواب میں المفند المفند جو لکھی ہے وہ ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ ہمارا جو علماء کا طبقہ ہے نا وہ یہ ساری غلاظت پی کے آتا ہے، لہٰذا ان سے آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کبھی اتحاد امت پہ کام کریں گے، یہ کبھی کفار کے خلاف کام کریں گے،
یہ غیر محسوس طریقے سے یہ معاملات کو لے کے چلتا رہیں گے. ہم عوام کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ ان کے بڑے چونکہ مسئلہ بگاڑ کے گئے ہیں, چھوٹوں کا اب کوئی علاج ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ ان کو ایکسپوز نہ کریں. اس کے بعد میں لڑواتا نہیں ہوں, میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہیں سارے, سب کے پیچھے نمازیں پڑھے, ان سے بھی بلنڈر ہوئے, ان سے بھی ہوئے, آگے چلیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ آپس میں لڑیں, لڑنے کا تو یہ کہتے ہیں, ورنہ تو میں نے کچھ چندہ بک بنائی ہوتی ہے اپنی کہ ان کو چھوڑ کے میری طرف آ جاؤ. آپ جتنی جماعتیں دیکھیں لانچ ہوتی ہیں نا, وہ دوسروں کے مقابلے پہ ہوتی ہیں. تبلیغی جماعت بنی 1926 میں, اس کے مقابلے میں 1981 میں دعوت اسلامی بنی, یہ اس کے مقابلے میں بنی تھی. وہ رائیونڈ مرکز, یہ ملتان مرکز. میں نے تو کوئی مرکز نہیں بنایا, میں تو سب کو کہتا ہوں. آج بھی آپ کے سامنے تبلیغی جماعت کے بارے میں سوال ہوا, میں نے کہا کہ ضرور جائیں, صرف ان کے سلیبس سے اختلاف ہے, آپ ان کے ساتھ وقت گزاریں. جماعت اسلامی کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کہتا آپ اسلامی جمعیت طلباء کے جو قرآن کلاسز ہو رہی ہیں وہ آپ اٹینڈ کریں, سب کا آپ ساتھ ہیں. دیکھیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے.